دیکھ رہے کہ ان 3 دنوں سے وہ اسلام آباد میں تھے، انہوں نے اپنا لینڈ کلیئر کیا، جن سے بھی انہوں نے لینڈ کلیئر کرنا تھا کمپین شروع کیا۔ تمام تر حکومتی سرکاری مشنری ان کے ساتھ ہے، تمام سرکاری گاڑیاں ان کے ساتھ ہے۔ مشن سے مطالبہ کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، صوبائی الیکشن کمیشن سے، کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ نصر اللہ خان زیرئی، میں صوبائی صدر ہوں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کا، اور حلقہ PB 45 کوئٹہ 8 سے میں امیدوار ہوں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کا۔ یقیناً جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 فروری 2024 کو ملک میں جو ناٹک کھیلا گیا، جو دھاندلی کی گئی، اس ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات ہوئے، اور جس کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے جو اسمبلی کی وجود لائی گئی، یقیناً اس کے خلاف ہم تمام پارٹیوں نے، بالخصوص پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی نے بھرپور احتجاج کیا۔ تو PB 45 میں بھی اس شخص کو لایا گیا جس نے محض 500 ووٹ لیے تھے۔ پھر یقیناً پارٹی کے مشورے پر، حلقے کے عوام کے مشورے پر میں چلا ہائی کورٹ ٹریبونل میں گیا۔ پہلے الیکشن کمیشن انہوں نے ٹریبونل میں ہمارے کیس کو ریفر کیا، اور ہم نے ٹریبونل میں اپنا کیس لڑا، اور ہمارے گواہ پیش ہوئے، میں نے خود وہاں جا کر کے بیان دیا، اور ٹریبونل نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، جس میں میرا مدعا یہ تھا کہ پہلے تمام پولنگ سٹیشن پر، تمام حلقے میں پولنگ ہو، اور اگر نہ ہو تو 15 پولنگ سٹیشن جس میں دھاندلی ہوئی تھی اس پر پولنگ۔ لیکن صوبائی حکومت نے لیٹر بازی کی، جو ہمارا ریٹرننگ افسر تھا اس پہ انہوں نے دباؤ ڈالا، اس حد تک دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مجبور ہو کر اس نے الیکشن کمیشن کو لکھ کر دیا کہ میں بیمار ہوں، میری والدہ بیمار ہے، حالانکہ اب وہ بالکل تندرست ہے، نہ وہ بیمار تھے نہ وہ بیمار ہے۔ الیکشن کمیشن نے 19 دسمبر کی بجائے اب 5 جنوری کو انہوں نے الیکشن کا دن مقرر کیا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ الیکشن کا ڈیٹ تو انہوں نے چینج کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے RO ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو بھی انہوں نے تبدیل کیا، جو یقیناً صاف شفاف امپارشل انتخابات میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ دوبارہ وہی کوشش کی جا رہی ہے کہ فارم 47 کی طرح دوبارہ اس بندے کو لایا جائے، لیکن اب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ہمیں جواب نہیں ملا، جس کے خلاف ہم نے CP فائل کی ہے، اور ان پرسن ہم پیش ہوں گے۔ کل ہماری پیشی ہے ہائی کورٹ میں، اور ہم وہاں ہمارے وکیل دلائل دیں گے کہ اس ریٹرننگ افسر کو جو اب ہے یا DRO ہے، جو غیر قانونی طور پر آئے، جو 2017 الیکشن ایکٹ کے خلاف ورزی کی گئی ہے، لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو 19 دسمبر کے دن کے انتخابات کے لیے جو ریٹرننگ آفیسر تھے یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھے، ان کو دوبارہ لایا جائے۔ کل ہماری پیشی ہے۔ دوسری جانب ہم نے حلقے میں یقیناً ہم نے ڈور ٹو ڈور ورک شروع کیا ہے، ہمارے تمام دوست وہاں لگے ہوئے ہیں۔ جہاں تک رہی حلقے کی بات، میں نے 2013 میں بھی اس حلقے سے الیکشن لڑا اور میں جیت گیا، اور 2018 میں بھی، اس کے باوجود کہ وہاں بم بلاسٹ ہوا 2013 میں، لیکن عوام نے مجھے اپنے قیمتی ووٹ سے نوازا۔ پھر اب میں دوبارہ اس حلقے سے انتخاب لڑ رہا ہوں۔ یہ حلقہ یقیناً ایک پسماندہ ترین حلقہ ہے، علاقہ تھا، لیکن ہم نے 2013 سے لے کر کے 2023 تک ہم نے وہاں ترقیاتی کام کیے۔ سب سے پہلی جو میری ترجیح تھی وہ ایجوکیشن تھی۔ وہاں ہم نے تقریباً 25 اسکول بنائے، جن کے لیے پہلے مرحلے میں ہم نے زمین خریدی،
اور زمین خریدنا، پھر سیکشن 4، سیکشن 5، سیکشن 6، سیکشن 9 لگانا، اس کے بعد پھر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت، یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے بفضل خدا اپنے عوام کی مدد کی تعاون سے ہم نے جا کر کے یہ سب کچھ مکمل کر لیا۔ ہم نے نئے اسکول بنائے، وہاں پہ جو ہے نا بلڈنگ تعمیر ہوئے، اور اس وقت کے سیکریٹری ایجوکیشن صاحب، ان کی مدد سے، اس وقت کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے تعاون سے ہم نے 2016 میں ان اسکولوں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ یقیناً حلقے کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح 10 سال میں ہم نے وہاں 25 اسکول بنائے، کالج بنایا، ہم نے وہاں پر لائبریری بنائی، ہم نے 9 بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے، ہم نے 500 سے زائد اسکولوں محلوں کو ہم نے وہاں بجلی سپلائی کی، ٹرانسفارمر لگائے، ہم نے تقریباً 250 کے قریب ہم نے واٹر سپلائی اسکیمات لگائے۔ میری عوام سے یہ درخواست ہے، اپنے حلقے کے عوام سے، اپنے ووٹر سے، کہ وہ 5 جنوری کو نکلے، اور ہمارا جو انتخابی نشان ہے وہ انگور کا خوچہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ عوام انگور کے خوچے پر وہ مہر لگائیں گے۔